بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم شرح بیت کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ یہ ہم نے عبارت لکھی ہوئی ہے، ہمارا طریقہ کار وہی ہے کہ ہم قاعدے بھی پڑھتے جائیں گے۔ عاقب تو آگے آ جا، مجبوراً تیرا نام مجھے لینا پڑا، یاد کرے گا تو کہ ہم عبارت پڑھیں گے، عبارت کے ساتھ قاعدے پڑھتے جائیں گے اور قاعدے پڑھتے پڑھتے فٹ کرتے جائیں گے اور ترکیب کرتے جائیں گے۔ میں عبارت پڑھنے لگا ہوں، پہلے ایک جملے کی صرف حتیٰ لانتہاء الغایۃ فی الزمان و فی المکان۔ ہم نے کئی سبقوں میں بتا دیا کہ حروف جارہ کے جتنے نام آئیں گے وہ مبتدا بنیں گے۔ اگر وہ نام اسم کی صورت میں ہے تو کہیں گے جی یہ الواو الباؤ اللام مبتدا۔ اگر اسم کی صورت میں نہیں، حرف کی صورت میں لکھا ہوا ہے حتیٰ، تو ہمیں کہنا پڑے گا مراد اللفظ۔ جی حتیٰ مراد اللفظ مبتدا۔ اس کے شروع میں واو بھی لکھی ہوئی ہے، تو یہ واو کون سی ہوگی؟ استئنافیہ۔ آگے لام حرف جار ہے جی، انتہا نکرہ الغایت معرفہ، بار بار قاعدہ پڑھتا جاؤں گا ساتھ۔ مضاف، یہ مضاف ہے، فی حرف جار الزمان مجرور، یہ میں نے پڑھا تھا وہ فی المکان۔ یہ واو حرف عطف ہے، بعد میں جار مجرور ہے، تو ہم نے قاعدہ بارہا مرتبہ بتایا، معطوف اگر جار مجرور تو معطوف علیہ بھی جار مجرور۔ ہم فی الزمان جار مجرور کو بنائیں گے معطوف علیہ، فی المکان جار مجرور کو بنائیں گے معطوف۔ اب معطوف علیہ جار مجرور معطوف جار میں تو متعلق ہوتے ہیں، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے ظرف لاغو متعلق ہوا انتہا مصدر کے، مصدر مضاف اپنے مضاف علیہ اور متعلق سے مل کے یہ مجرور لام جار کا جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتۃن کے، ثابتۃن کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے ہی فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حتیٰ کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی میں اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں، بارہا مرتبہ بتایا، چل آج پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، لیکن پہلے بتایا ہوا لیکن آپ نے غور نہیں کیا، آج بتا رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ ایک تو میں قاعدہ یہ کہتا ہوں کہ شرح میت میں جہاں بھی نحو آئے گا ہم نے اس کو نحو مرفوع پڑھنا ہے، خبر بنانا ہے، مبتدا محذوف مثال ہوگی۔ دوسرا میں اس کو قاعدہ یوں بیان کرتا ہوں اور میں نے بیان کیا ہے جہاں پہلی مرتبہ، جس نحو کے ساتھ مثال دیں، وہ نحو جس نحو کا ترجمہ مثال ہوگا، مثال دیں گے، اکثر مبتدا بنے گا، اکثر خبر بنے گا۔ اکثر کیا بنے گا؟ خبر بنے گا۔ لگتا ہے آپ پریشان ہو گئے۔ شرح میت میں جہاں بھی نحو آئے گا مرفوع پڑھیں گے، خبر بنے گا، لیکن دوسرے لفظوں میں نے یوں کہا کہ جس نحو کے ساتھ مثال دیں وہ نحو اکثر ترکیب میں خبر بنے گا مبتدا محذوف کی۔ میں نے لفظ بولا اکثر، لیکن شرح میت میں جہاں بھی لفظ ہے نحو ہے وہ ہمیشہ خبر ہے، وہ ہمیشہ، لیکن دوسری طرف میں نے یہ کہا جس نحو کے ساتھ مثال دیں وہ اکثر خبر بنے گا، کیونکہ کبھی کبھی نحو مبتدا بنتا ہے اور وہاں مثال معنی ہوتا ہے۔ جیسے آج ہم نے قافیے میں پڑھا، بچوں کو پڑھایا، نحو جوارن رفعن و جرن کا کاظم، یہاں نحو مبتدا بنا ہوا ہے، کا کاظم اس کی خبر۔ ابھی میں جامع میں پڑھا گیا ہوں فیم تانیو نحو حاتم، وہاں نحو فاعل بنا ہوا ہے، معنی اس کا بھی مثال ہے، اگرچہ مثال دے نہیں رہا لیکن معنی اس کا مثال ہے۔ بھائی سمجھ بھی آئی کوئی؟ بہرحال نحو جو شرح میت میں ہے وہ ہمیشہ خبر بنتا ہے، یہ نحو مضاف بھی ہوتا ہے ہمیشہ۔ نمت الباریۃ فی التسبیح، جب نحو کے بعد جملہ آتا ہے تو ہم دو ترکیبیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے خبر ہوگی مبتدا محذوف مثال۔ دوسری نمت فعل تو ضمیر فاعل، الباریہ مفعول فی، کیونکہ اس کا معنی گزشتہ رہا، جار مجرور مل کے اس کے متعلق ہے، فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی نحو سرت البلد حتی سوق، بالکل وہی ہے، میرے خیال میں رہ نہیں دیتا ہوں، چلو کر دیتا ہوں۔ نحو مضاف اگلا مراد اللہ مضاف الیہ خبر ہوگی جی، سرت فعل تو ضمیر فاعل، بالادہ مفعول فی، حتی جار سوق مجرور جار مجرور مل کے اس کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول فی متعلق جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی تھوڑی سی غلط ہو گئی، وللمصاحبہ اس کا عطف ہے لانتہا پر، کس پہ عطف ہے؟ تو وہ لانتہا یعنی یہ مضاف الیہ اور یہ متعلق سے مل کے مجرور جار مجرور مل کے معطوف علیہ، للمصاحبہ جار مجرور مل کے اس کا معطوف علیہ معطوف مل کر اب ظرف مستقر ثابتۃن کے ہو گئے، حتیٰ کی خبر ہو گئی جی۔ نحو قرات وردی حتی دعا ای ما دعا، ٹائم تھوڑا ہے، نحو کے بعد جملہ ہے ہم نے مضاف الیہ بنانا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مراد اللہ، اور آگے آ گیا ای تو ہمیں کہنا پڑے گا مبدل منہ، یہ پکا قاعدہ ہے شرح میت میں، اور ویسے بھی اصل میں قاعدہ یہ ہے ای سے پہلے مفرد ای کے بعد مفرد،
مبدل منو بدل بنتے ہیں، جیسے حرفن ای طرفن، حرفن تو حرفن مبدل منو، طرفن بدل، آپ نے سنا نہیں۔ نحو مضاف، قرأت وردی حتی دعا کو جب آپ نے کہا مراد اللفظ، یہ ہو گیا مفرد، جب مفرد ہو گیا تو بن گیا مبدل منو۔ ای حرف تفسیر، یہاں بھی کہیں گے قرأت وردی ماد دعا، مراد اللفظ بدل، مبدل منو بدل مل کے نحو کا خبر ہوگی۔ جی ترکیب آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ قرأت فعل تو ضمیر فاعل، وردی مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، حتی دعا جار مجرور مل کے قرأت کے متعلق فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ای حرف تفسیر، قرأت فعل تو فاعل، وردی مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، ما دعا یہ ما ظرف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی، قرأت مقدر کا فعل اپنے فاعل مفعول بھی مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ وما بعدها قد يكون داخلا في حکم ما قبلها، جی میں کرنے لگا ہوں، توجہ ہے جی میں کرنے لگا ہوں۔ واو استینافیہ، کل والا 8 مرتبہ قاعدہ آیا تھا، آج یہ 9ویں مرتبہ بھی آ گیا، اور میرے خیال میں 10ویں مرتبہ یہ آ جائے گا، آپ نے سنا نہیں۔ وہ کل والا ما موصولہ ہے، بعد میں اکیلا ظرف ہے، ما موصولہ بعد مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی ثابت، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کے صلہ۔ اب قاعدہ سننا جی نواں، میرے خیال میں نواں ہی ہوگا۔ معرفہ کے بعد جملہ ہے تو معرفہ مبتدا بناتے، جملہ کو خبر بناتے۔ یہ ما موصولہ معرفہ ہے، یہ تو اس کا ہو گیا صلہ۔ اب ہمارے پاس موصول باقی ہے، صلہ تو چلے اس کے اندر چلا گیا، یہ معرفہ ہے، اس کے بعد یہ جملہ ہے، تو یہ کیا بنائیں گے؟ مبتدا۔ میں نے قاعدہ پہلے بتایا، موصول صلہ مل کے کیا بن گئے؟ مبتدا۔ قد حرف تحقیق برائے تقلیل، یہاں آگے ان نہیں ہے، مضارع پہ اکثر طور پہ آتا ہے، اس کے لیے جو میں نے کہہ دیا تحقیق برائے تقلیل۔ فعل ناقص، اس کا اسم اس کے اندر، داخلا صیغہ صفت، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جار، لفظ حکمی نکرہ ہے، آگے معرفہ مضاف، ما موصولہ قبلہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول، 10ویں مرتبہ آیا، توجہ ہے جی، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول ثابتہ، ثابتہ فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کے ما موصولہ کا صلہ، موصول صلہ مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لاغ متعلق و داخلا کے، توجہ سے سننا، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسم اور خبر۔ اب توجہ سے سننا، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ، وہ جو تو کل بولا تھا وہ ادھر ہے، وقد لا یکون داخلا فی، میں نے اس کو معطوف علیہ بنایا جی، واو حرف عطف، قد حرف تحقیق برائے تقلیل، لا یکون فعل ناقص اسم اس کے اندر، داخلا صیغہ صفت، فی اس کے متعلق، صیغہ صفت اپنے فاعل ہوا اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسم اور خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وقت تھوڑا ہے جی، میں اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں، تو کیا کروں؟ نحو پھر ہمارے پیچھے ہے، ہم اس کے آگے، ہم بھی اس کے پیچھے ہیں۔ لفظ نحو مضاف، اکلت سمکۃ حتی راسیہ مراد اللفظ مضاف الیہ، خبر ہوگی جی، مبتدا مثال ہوگی۔ اکلت فعل تو ضمیر فاعل، سمکۃ مفعول بھی، حتی حرف جار، راسی مضاف، ضمیر مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور کے ظرف لاغ متعلق ہوا، اکلت فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی ادھر ہی ہو، آپ نہیں کہتا عثمان آپ تیز کر رہے ہیں۔ نحو المثال المذکوری، جی ترکیب ہمارے پاس ٹائم نہیں، نحو پھر وہی ہے مضاف، شرح میت میں نحو ہمیشہ مضاف، شرح میت میں نحو ہمیشہ خبر، نحو مضاف، المثال المذکور دو معرفے، موصوف صفت مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہوگی مبتدا موصوف مثال جی، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ إِلَى، آخر میں پہنچ گئے، ہی ضمیر مرفوع منفصل کیا بنتی؟ مبتدا، اکثر طور پہ نہیں تو یہ لے لو، یہ معرفہ یہ نکرہ، پہلا معرفہ پکا کہتا ہے مبتدا، ہی ضمیر مبتدا، مختصۃ صیغہ صفت، توجہ نہ سننا، اس کے اندر ضمیر ہے ہی، وہ ہے ذوالحال، کیا کہا؟ بار فجار، اسمی موصوف، کیونکہ معرفہ یہ بھی معرفہ، موصوف الظاہر صفت، موصوف سے مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق، مختصات کے آگے جا رہا ہوں، بار فجار، خلافی مضاف، الا ضمیر، الا مراد اللفظ، الا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے با جار، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابتۃ کے حال بنانا ہے، ثابتۃ اپنے یہ فعل متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال،
ذوالحال حال مل کر نائب فاعل، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کے شیبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی اپنی طرف سے ایک اور ترکیب کر دیتا ہوں، یہ اندر ضمیر نائب فاعل ہے، یہ مصوص میں کے مجرور جامع سے متعلق، یہ خبر ہو گئی۔ یہاں بخلاف الا سے پہلے ہم نکال لیں گے ہی یا، کیا نکالیں گے؟ بخلاف الا، یہ جو حتی ہے یہ الا کے خلاف ہے، میں نے اپنی طرف سے کر دی۔ ویسے فلا یقال حتی ہوا یقال الیہ، یہ فا فصیحیہ ہے، میں نے پہلے بتایا ہوا ہے، فا فصیحیہ وہ فا ہوتی ہے جو شرط موضوع پہ تلا کر، یہ تو میں نے سورہ رحمان میں بتایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فا کون سی ہے جی؟ فصیحیہ، لا نافیہ، یقال فعل، حتی مراد لفظ نائب فعل، فعل اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو پہ تو یقال فعل الیہ مراد لفظ اس کا نائب فعل، فعل اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مطلوب مل کے جزا ہوا، شرط معذوف، اذا کان الامر کذالک، کیا نکالا؟ اذا اس میں ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم، کان فعل ناقص، الامر اس کا اسم، کذالک جار مجرور ہے، ثابتن کے متعلق ہو کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو، خبریہ نہیں کہنا، فعلیہ ہو اور مفعول فی مقدم سے مل کر فعلیہ ہو کر شرط، شرط جزا جملہ شرطیہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ترکیب تو ہو گئی ہے، اب سبق پڑھنے لگا ہوں، توجہ میرے ساتھ رکھنی ہے آپ نے، جب میں پڑھاتا ہوں توجہ ایک منٹ کے لیے ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے، نہیں تو میں آگے نکل جاؤں گا آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ آج ہم پڑھنے لگے جی حتی، حتی کے یہاں دو معنی لکھے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے کل الا کے پڑھے دو معنی، حتی کے بھی دو معنی۔ پہلا معنی حتی کا بھی وہی ہے جو الا کا تھا، انتہائے غایت، اور ہم نے کل بھی بتایا تھا انتہائے غایت، اب انتہا معنی بھی انتہا، غایت معنی بھی انتہا، لیکن مجازن غایت کا معنی لیں گے مسافت۔ جی حتی مسافت کی انتہا کے لیے ہے، زمان میں اور مکان میں۔ آسان یہ ہے، حتی بتائے گا میرے متعلق کی انتہا میرے ماں بعد پر ہوئی ہے، میرے متعلق کی انتہا میرے متعلق کی انتہا میرے ماں باپ پر ہوئی ہے۔ جی میں فٹ کرنے لگا ہوں، یہ ہے حتی جا رہا، یہ ہے اس کا متعلق، یہ حتی بتا رہا ہے یہ جو میرا متعلق ہے اس کی انتہا اس پہ ہے، مسلمان ہے نا، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ کہتا جی میں گزشتہ رات سویا صبح، کوئی نہیں سمجھ آئی، تو سونے کی انتہا صبح پہ ہو گئی جی، نہ وہ سرت البلد تصوب میں فٹ کرنے لگا ہوں، یہ حتی بتا رہا ہے یہ میرا متعلق ہے، اس کی انتہا میرے ماں بعد پر ہوئی ہے۔ وہ کہتے جی میں نے شہر کی سیر کی ہے بازار تک، جی میں نے بتا دیا حتی کا معنی پہلا انتہائے غایت۔ آگے جا رہا ہوں جی، دوسرا معنی حتی کا ہے مسابت، اور یہ بھی تقریباً ہم یہاں کوئی تیسری مرتبہ آج پڑھنے لگے، کل بھی پڑھا تھا اور وہ با کے اندر بھی پڑھا تھا۔ مصاحبت، یہ حتی بتائے گا میرا ماں بعد میرے متعلق کے معمول کا نسبت میں شریک ہے۔ میں فٹ کرا دیتا ہوں، میں نے وہ پیچھے آپ میں نے کتنی میں بتا رہا ہوں، بس یہ حتی ہے، یہ ماں بعد ہے۔ حتی یہاں مصابت کے لیے یہ بتائے گا میرا ماں بعد میرے متعلق کے معمول کا نسبت میں شریک ہے۔ توجہ کرنا، کیا کہنے لگا ہوں، تین مثالیں پڑھی، اگرچہ فاعل بھی معمول ہے، مفعول بھی معمول ہے، لیکن جتنے حرف ہم نے مصابت والے پڑھے، با پڑھا، الا پڑھا اور حتی پڑھا، یہ تینوں جو ماں بعد کے بارے میں کہتے ہیں میرے متعلق کے معمول کا، وہاں معمول سے مراد تینوں میں مفعول ہے۔ اشتریت الفارس بسرجی لا تاکلوا اموالہم الی اموال، یہ الا کا ماں بعد اموالہم کا شریک ہے، یہاں حتی کا ماں بعد اس مفعول بھی کا شریک ہے، کہ حتی بتا رہا ہے میرا ماں بعد میرے متعلق کے معمول کا نسبت میں شریک ہے، کہ میں نے ورد پڑھا ہے تو دعا بھی پڑھی، مطلب دعا بھی مانگی۔ جی آگے جا رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، توجہ ہے آپ کی۔ جی جو کل قاعدہ پڑھا تھا الا کے بارے، ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ الا کا ماں بعد کبھی ماں قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے کل تو ہم نے شرعیت میں شرط پڑھی تھی، لیکن حتی کے بارے قاعدہ تو وہی ہے، لیکن اس کے لیے شرط نہیں ہے، تو یہاں قرینے سے دیکھا جائے گا داخل ہے یا نہیں ہے۔
کوئی نہیں سمجھ آئی جی میری طرف دیکھ رہے ہیں یہاں بھی بالکل وہی کروں گا 4 انگلیاں ہیں کتنی یہ ہے حتی یہ ہے ما بعد یہ ہے ما قبل یہ وہ حکم ہے جو ما قبل پہ لگا یہ کیا ہے یہ کیا ہے کبھی یہ حکم جو اس پہ لگا ہے یہ اس پہ لگے گا اور کبھی یہ حکم جو اس پہ لگا ہے اس پہ نہیں لگے گا یہ ہے جی حتی کے بارے سبق آپ نے سنا نہیں لگتا فٹ کراؤں جی وہ لوگ جو سر بھی مچھلی کا کھاتے اور مچھلی بھی کھاتے ان میں سے کوئی کہے اکل تو سمکت حتی راسیہا لیکن میں نے کہہ دیا وہ کہے جی 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 اکل تو سمکت حتی یہ ہے جی حتی یہ ہے ما بعد یہ ہے ما قبل اور یہ وہ حکم ہے جو اس پہ لگا ہے اب جو مچھلی کا سر کھاتا ہے تو وہ کہے گا میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا وہ تو کہے گا بھی میں نے مثال دے دی یہ میں نے دے دی مثال کہ یہ حتیٰ ہے ما بعد ہے ما قبل ہے یہ وہ حکم ہے جو اس پہ لگا کبھی یہ حکم جو ما قبل پہ لگا اس پہ لگے گا تو اس کی مثال دے دی اب اس کی دوں گا کہ جو ما قبل پہ حکم لگا ہے وہ ما بعد پہ نہیں اس کی مثال مسلمان بندے نے کہا تھا میں نے کہا بار بار کہہ رہا ہوں جو نماز پڑھتا اس نے کہا نمت الباریۃ حتی الصباح حتیٰ ہے ما بعد ہے ما قبل ہے حکم ہے اب یہ حکم اس پہ نہیں لگا کیوں یہ مسلمان نماز پڑھنے والا ہے نا وہ کہتے ہیں میں گزشتہ رات سویا صبح تک کہ سویرے نہیں سے ستا صبح اٹھ گیا تھا جی ہو گیا جی آگے جا رہا ہوں وقت ختم ہونے کے قریب ہے توجہ ہے جی میں آخر میں پہنچ گیا ہوں حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے کیا کہا جی یہ فرق بتا رہے ہیں جی حتیٰ اور الہ میں فرق ہے حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے باخلاف الہ کے الہ ظاہر پہ بھی آتا ہے ضمیر پہ بھی آتا ہے قاعدہ بتایا جی ایک فرق بتایا میں ایک دو بتاتا ہوں آپ کو ابھی ایک دو بات رہتی لیکن آپ اپنا چہرے مبارک درست کرے خوشی کے آثار نظر آنے چاہیے جی حتیٰ اور الہ میں جو اوپر لکھا وہ ایک فرق لکھا ہے حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے بخلاف الہ کے حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے کہ الہ ظاہر پہ بھی آتا ہے ضمیر پہ بھی آتا ہے یہ ایک فرق ہوا اور وہ جو اوپر لکھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا آگے جا رہا ہوں توجہ ہے آپ کی کہ نہیں توجہ دوسرا فرق بتانے لگا ہوں دوسرا فرق توجہ ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ حتیٰ کہ ما بعد پر جر لازم نہیں ہے حتیٰ کہ ماں باپ پر لازم نہیں ہے حتیٰ کہ ماں بعد پہ رفع بھی آ جاتا ہے نصب بھی آ جاتا ہے اور جر بھی آ جاتا ہے رفع نصب جر میں نے کیا کہہ دی سمجھ آیا الہ کے ماں بعد پہ جر لازم ہے میں آپ کو کہنے لگا میری طرف توجہ کرو گے تو پھر یہ جو راسیہ ہے اس پہ تینوں اعراب ہے راسیہ 1 راسہا 2 راسوہا 3 آپ نے سنا ہی نہیں جب پڑھیں گے راسیہ تو حتیٰ جا رہا جب پڑھیں گے راسہا حتیٰ عاطفہ اس کا اس بے عطف اور جب پڑھیں گے حتیٰ راسوہا پھر حتیٰ ابتدائیہ پھر راسوہا ہوا کی خبر حتیٰ کہ ماں بعد پہ جار لازم نہیں الہ کے ماں بعد پہ جار لازم ہے ایک فرق یہاں تھا ایک میں نے بتا دیا ایک اور بتانے لگا ہوں ایک فرق ہے شوق نہیں یار ایک فرق ہے جی حتیٰ کا جو ماں بعد ہے یا تو ماں قبل کی جزو اخیر ہوتا ہے یا جزو اخیر کا ملاقی ہوتا ہے یا خود اس کی جزو اخیر یا جزو اخیر کو ملا ہوا یا ہوتا جزو اخیر سار جزو اخیر ہے آخری سار ہے ادھر چلو تے آخر ہے نا پیران لو شروع ہو جزو اخیر ہے اور صباح رات کا جزو اخیر تو نہیں جزو اخیر کو ملا ہوا ہے جبکہ الہ میں ایسا نہیں ہے 3 فرق بتائے چوتھا حتیٰ مصابت کے لیے بکثرت آتا ہے اور الہ مصابت کے لیے قلت کے طور پہ آتا ہے 4 طرح کا میں نے فرق بتایا حتیٰ اور الہ میں اب میں نے سبق پڑھا دیا اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اور فٹ کرانے لگا ہوں ایک ہی مرتبہ پڑھوں گا مقصی صاحب کہتے ہیں استاد جی ٹائم اس لیے لگتا ہے زیادہ کہ آپ بار بار ایک بات دہراتے ہیں اوپر دیکھیں جی اور حتیٰ
مسافت کی انتہا کے لیے ہے زمان میں. اس کی مثال نمت الباریۃ تحت صبا کی مثل میں ہے. اس کے ساتھ بھی سارا جوڑوں گا. اور حتیٰ مسافت کی انتہا کے لیے ہے مکان میں. اس کی مثال سرت البلد حتیٰ سو کی مثل میں ہے. اور حتیٰ مصاحبت کے لیے ہے. اس کی مثال قرأت وردی حتیٰ دعائی یعنی ما دعا کی مثل میں ہے. اگلا توجہ نہ سننا جی، پچھلا تو اب نہیں دہراؤں گا. ضمیر کو مرجع نکالنا ہے. حتیٰ کا ما بعد، حتیٰ کا تحقیق کبھی، وہ حتیٰ کا تحقیق کبھی، حتیٰ کہ ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے. آگے ان نہیں آیا، یہاں جھٹکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں، جھگڑا لگانا ہی نہیں ہے. اس کی مثال اکلت السمکۃ حتیٰ راسیہا کی مثل میں. اس کے ساتھ بھی ما بعد لگانا ہے کیونکہ اس کا ہم نے اس پہ اتفاق کیا تھا. حتیٰ کا ما بعد تحقیق کبھی، حتیٰ کا تحقیق کبھی. اب فی ہی کے اندر یہ سارا ہے. حتیٰ کا ما بعد تحقیق کبھی، حتیٰ کہ ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. جی آگے ٹائم نہیں. اس کی مثال مذکورہ مثال کی مثل میں ہے. جی اس کے اندر ہے کہ جہاں حتیٰ کا ما بعد ما قبل، حتیٰ کہ ما قبل کے حکم میں داخل نہیں، اس کی مثال مذکورہ مثال کی مثل میں ہے. اور حتیٰ خاص کیا گیا ہے اس میں ظاہر کے ساتھ بخلاف الہ کے، پس نہیں کہا جائے گا. اور حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص کیا گیا اس حال میں، چلو جی، کہ وہ حتیٰ الہ کے بخلاف، اس حال میں کہ وہ حتیٰ لا کے بخلاف. جب معاملہ اس طرح ہے جب معاملہ اس طرح ہے کہ حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص بخلاف الہ، جب معاملہ اس طرح ہے تو نہیں کہا جائے گا حتیٰ ہو، اور کہا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.